من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاشرے کو دیکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے جب آیا تھا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جمعہ کے تعلق سے کئی خامیاں ہیں، کئی غلطیاں ہم لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ انہی خامیاں، انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتائی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے ایک خامی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ہم اور آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں بارہا دو باتیں ہمیشہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بغور سماعت فرمائیں، آنکھیں کھول کر کے، کان کھول کر کے اچھی طرح سے سنیں۔ کسی بھی انسان کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی گردن جھکنی نہیں چاہیے، نہیں تو پتہ چلے جیسے ہی شروع ہو ویسے ہی گردن جھکا کر کے آدمی سونے لگ جائے۔ تو پہلی گزارش یہی ہے کہ آپ آئیں مسجد میں تو اچھی طرح سے چاق و چوبند ہو کر کے بیٹھے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ لوگوں کے دامن میں رکھوں گا، جو بھی باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ویسے ویسے آپ تمام لوگ ان تمام باتوں کے عالم بن جائیں گے، جانکار بن جائیں گے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا وہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا، اور آج اللہ کی توفیق سے خطبہ جمعہ کے آخر میں بھی انشاءاللہ دوبارہ دہراؤں گا۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے واسطے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جن جن باتوں کا علم آپ کو ہوتا جائے گا ان تمام کا حساب اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جتنا علم تو نے حاصل کیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ ان دو باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اب اپنی بات شروع کرتا ہوں۔
سب سے پہلی بات، سب سے پہلی خامی جس کو اپنے معاشرے سے بدلنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، فرائیڈے۔ آج کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان یوم الجمعۃ یوم عید، جمعہ کا دن یہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کون سا دن؟ یہ جمعہ کا دن، یہ عید کا دن ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر فرامین کو آپ دیکھ لیں، دوسرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس خوشبو ہے تو خوشبو لگا کر کے آئے، اچھا کپڑا جمعہ کے دن اہتمام کرے، کسی کے پاس جب وہ جمعہ کے لیے آئے تو تیل لگا کر کے اچھے سے بال جھاڑ کر کے، یعنی جتنا اہتمام ہو سکے وہ اچھی طرح سے جمعہ کے دن وہ حاضر ہو۔ ایک حدیث جیسا کہ میں نے شاید ممکن ہے کہ گزشتہ جمعہ میں رکھی ہوگی، میں نے مجھے یاد نہیں بر وقت، لیکن ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں میں۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حدیث پر پوری زندگی اگر عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکی انشاءاللہ پائے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کیا، دوسرا مسجد جلدی آیا، مسجد جلدی آیا، تیسرا پیدل چل کر کے آیا، کسی سواری پر سوار ہو کر کے نہیں آیا، چوتھا امام سے قریب ہو کر کے بیٹھا، پانچواں فاستمع، غور سے خطبہ سنا اس نے، چھٹا ولم یلغو، اور کوئی لغو، کوئی بیہودہ کام اگر اس نے نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن یہ 6 کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوۃ، جتنا قدم وہ چل کر کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ موجود ہے، باتفاق علماء یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کہ جمعہ کے دن صرف 6 عمل کو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے، اتنا بڑا ثواب بتایا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی اکثریت کیا ہے کہ ہم لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس حدیث پر عمل نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں اچھے سے آپ تو بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے لوگ کہ جو انسان 5 چیزیں کرتا ہے 1 چیز نہیں کر پاتا۔ کیا کرتا ہے؟ غور سے خطبہ نہیں سنتا، سوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عمل کرتے ہیں 2 عمل چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں کبھی 1 چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ہر جمعہ کو یہ 6 عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ دیکھیے ابھی پورا کا پورا خالی ہے، دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا خالی ہے، ابھی دھیرے 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 وہ سب بھرے گا۔ ان میں سے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب کے سب جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے نامہ اعمال میں نیکیاں اتنی زیادہ ہوں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ انسان اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ جو انسان یہ جانتا ہے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی انسان جنت میں جائے گا، وہی انسان عیش کی زندگی میں ہوگا، وہی انسان اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ کئی بار لوگوں سے گزارش کی کہ اللہ کے واسطے جمعہ کے دن کا اہتمام کرو۔ اہتمام ہمارے ایک چیز کا اور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جمعہ کے تعلق سے ابھی میں نے حدیث سنائی کہ جمعہ کا دن کون سا دن؟ عید کا دن۔ کون سا؟ عید کا۔ ہم مسلمان عید کے دن کیسے رہتے جانتے ہیں؟ عید کے دن اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، بال اچھے سے پارٹی واٹی پار کے تب آتے ہیں۔ عید کے دن آتے ہیں نا، سب ایسے ہی آتے ہیں۔ تو آج بھی دن عید ہی کا دن ہے، لیکن آپ خود اچھے سے چیک کر لیں آپ کہ آپ کے درمیان کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس نیا کپڑا رکھا ہوا ہے، جن کے پاس نیا کپڑا ہے لیکن پھر بھی وہ بندہ مسجد میں نیا کپڑا اچھا کپڑا پہن کر کے نہیں آیا۔ میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں۔ کس سے؟ یہ شریعت کی بات ہے نا، جمعہ کا دن ہے آج، میں آپ کو دنیا سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔
آپ دنیا میں اچھے چیک کر لیں، کسی بھی انسان سے آپ کہہ دیں اینی ٹائم اینی وے، کبھی بھی آپ کہہ دیں اس سے بھائی شادی ایک جگہ چلنا ہے، کیا ہے شادی ہے چلنا ہے، تھوڑا سا تھوڑا کپڑا ٹھیک ٹھاک نہیں، بدل کے آتا ہوں، تھوڑا سا ہاتھ دھل کر کے آتا ہوں، پھر دیکھیے کیسے بدل کے آتا ہے۔ جس کپڑے میں وہ آدمی باہر ہے، اگر اس سے آپ بولیں گے شادی میں چلنا ہے تو ویسے نہیں جائے گا، وہ اس سے بولیں گے 2 دن بعد شادی ہے، فرسٹ کلاس کیسے کپڑا استری والا، داڑھی واڑی سے بھی ایک دم فرسٹ کلاس لگا کر کے آدمی پہنچتا ہے۔ جس جگہ کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے، اس جگہ پر انسان اچھا کپڑا پہن کر کے جاتا ہے، خوشبو لگا کر کے جاتا ہے، سرما لگا کر کے جاتا ہے، ایک دم بال جھاڑ کر کے پہنچتا ہے۔ لیکن جس جگہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب بھی خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے وقت مسجد میں کیسے آؤ، کیسے بن سور کر کے آؤ، بناؤ سنگار کر کے تم آؤ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بناؤ سنگار کرنے کے لیے کہا، بن سور کر کے آنے کے لیے کہا ہے، اس جگہ ہم اور آپ بن سور کر کے نہیں آتے۔ آج وہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ خود چیک کر لیں کتنے لوگ ایسے جن کے کپڑے کیسے، دیکھ لیں آپ۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی، میرے نبی نے کہا آج عید کا دن ہے، اسی طرح سے اہتمام ہونا چاہیے، آج عید کا دن ہے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اسی حساب سے اہتمام ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ ہم اور آپ آنے والے جمعے سے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے عید کے دن آپ اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر جمعے کو آپ اہتمام کریں، یہ سمجھ کر کے اہتمام کریں کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، اس طرح سے سمجھ کر کے اہتمام کریں گے، اچھی طرح سے فریش ہو کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو 6 عمل اللہ کے نبی نے بتایا نا، آپ ان 6 عمل پر عمل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک آدمی ایسے ہی چلا آیا تو جیسے ہی وہ بیٹھے گا 4 منٹ کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہی انسان جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بعد، وہی انسان اگر باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے گھر میں شادی ہو جائے تو پوری رات وہ جاگ جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے ویسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہ جو کمی ہے، اس کمی کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں کہ سب سے یہ بات بتائیں، آج کون سا دن، جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، عید کا دن کہا ہے۔ عید کا دن کیسے ہم لوگ رہتے ہیں، اس حساب سے جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ واقعی میں آج کوئی ایسا دن ہے جس دیکھو کتنے اچھے صاف ستھرے لوگ ہیں، لگنا چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ تو یہ پہلی کمی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، کئی بار لوگوں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کہا کہ اگر کوئی بندہ فلاں ذکر کر لے، فلاں کام کر لے تو وہ بندہ شیطان سے بچ جائے گا، وہ بندہ فلاں چیز سے بچ جائے گا، وہ بندہ تمام بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی۔ اگر معاشرے کے لوگوں سے یہ کہا جائے، میں نے آپ سے بتایا نا جمعہ کا خطبہ ہے اسی لیے پوچھ نہیں رہا، اگر معاشرے کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہوں گے؟ کون سا؟ صبح اور شام کے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اگر درس نہیں ہوتا تو آپ کو ڈیمو دے کر کے دکھاتا کہ 200 لوگ درس میں اگر ہوتے ہیں، 200 لوگ، تو 200 لوگوں میں سے 150 کیا 180 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے دن میں نہ صبح کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، نہ رات کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، نہ شام کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا لے گا، اللہ مجھے کورونا بیماری سے بچا لے گا، اللہ مجھے فلاں بیماری سے بچا لے گا، یہ امید رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ میں آپ کو زیادہ نہیں، صرف ایک دعا بتا رہا ہوں، صرف ایک دعا۔ اگر ہر مسلمان صرف اس ایک دعا کو اگر یاد کرے
تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ بندہ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری بری چیزوں سے انشاءاللہ العزیز وہ بندہ بچ جائے گا۔ ایک واقعے کی صورت میں پیش کرتا ہوں، اس واقعے کو آپ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ بات آپ بتائیں۔ سنن ابن ماجہ اور کئی روایتوں میں، کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابان بن عثمان ایک تابعی ہیں، ایک مرتبہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سورج نکلنے سے پہلے، صبح مطلب سورج نکلنے سے پہلے، اور جو شخص شام کو یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، جو شخص صبح اور شام کو 3 بار اگر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ صبح 3 بار، شام کو 3 بار، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر کوئی آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھتا ہے فَيَضُرُّهُ الشَّيْءُ، تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَيَضُرُّهُ الشَّيْءُ، کائنات کی کوئی بھی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ جب تابعین نے حدیث بیان کی ابا بن عثمان رحمہ اللہ نے، تو ایک آدمی ان کو گھور کر کے دیکھنے لگا۔ کیوں گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ ابان بن عثمان کو فالج مارا ہوا تھا۔ کیا مارا ہوا تھا؟ وہ فالج زدہ شخص تھے، ان کو فالج ہوا تھا۔ تب ایک آدمی ان کو جب حدیث سنا اس نے تو ان کو گھور کر کے دیکھنے لگا۔ تو ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ تم مجھے گھور کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں نے عثمان بن عفان پر جھوٹ بولا ہے، یا عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے تم کو بتائی ہے، حدیث ہو ایسے ہی ہے جیسے میں نے تم کو بتائی ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ جس دن مجھے یہ فالج ہوا ہے اس دن میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی معمولی آدمی ابان بن عثمان رحمہ اللہ، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس کے راوی ہیں، وہ اس کو بیان کرنے والے راوی ہیں، وہ ایک دن انہوں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ان کے اوپر جاری کر دیا، ان کو فالج ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کا عالم کیا ہے؟ ہم اور آپ کبھی بھی اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اور امید کیا کرتے ہیں کورونا سے بچ جائیں۔ میں نے اسی موقع پر میں نے لوگوں کو دیکھا، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کیا دیکھا جانتے ہیں؟ جب بیماری پھیلی تو لوگوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے۔ کس نے؟ ڈاکٹروں نے ایسا کہا ہے کہ اگر کورونا سے تم کو بچنا ہے تو اگر کوئی آدمی باہر گیا ہوا ہے تو اچھے سے آ کر کے ہاتھ کو دھلے، اچھے سے برابر ایک دم اچھے سے دھلنے سے پہلے بچے کو مت ٹچ کرنا، کسی کو چھونا مت، اچھے سے دھلنا۔ اگر زیادہ کچھ ہے، کچھ پہنا نہیں ہے اپنے کٹ وٹ، تو نہا لینا ایک بار، ماسک لگا کر کے جانا، یہ کرنا، تو تم کیا ہوگا؟ کورونا سے بچ جاؤ گے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب نے بولا چپ چاپ ایسا کرو، بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ بچنا ہے تو ایسا کرو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے ڈاکٹر نے اگر آپ کو بتا دیا یہ بات کہ بھائی اگر ایسا کرو گے تو بیماری سے بچ جاؤ گے، بیماری کو پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول کو بتایا کس نے کہ میرے بندوں سے یہ بات بتاؤ کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے، بیماری ہو، فالج ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو نقصان نہ پہنچائے تو اس کو کرنا کیا ہے؟ صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی دعا بتائی، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ کیا ہے، اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اور کیا امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کورونا سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو فلاں بیماری سے بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو اصل دوا ہے، اصل دوا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے وہ سبب ہے، سبب کیا ہے، وہ سبب ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جو دوا، اصل دوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کا اہتمام اس سے اولا طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ ماسک کا اہتمام کریں، اچھی بات ہے، آپ ڈسٹینسنگ بنائیں، ٹھیک ہے، آپ صابن سے ہاتھ دھوئے، چلے گا، لیکن کم سے کم جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام آپ کو کرنا ہے۔ ایک بات لکھ لو، آپ چاہے کتنا بھی ہاتھ دھل لو، چاہے کتنا بھی کچھ بھی کر لو آپ، لیکن اگر کوئی بندہ جو اصل دوا اللہ کے نبی نے بتائی اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پوری کائنات مل کر کے بھی اس انسانی کو بیمار لگنے سے بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو بیماری لگنا ہے تو پوری کائنات اس کو بچا نہیں سکتی، اس کا ہاتھ دھونا اس کو نہیں بچا سکتا ہے۔ تو دوسری کمی کیا ہے، ہم لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اذکار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اذکار کا اہتمام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں، بیماریاں تو لگیں گی لگیں گی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جب داخل ہوتا ہے تب کیا لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فوراً لے کر کے پہنچتے ہیں حافظ جی کے پاس، فوراً لے کر کے پہنچتے ہیں بابا کے پاس، بابا کچھ کریے، میری بیوی کے اندر شیطان گھس گیا ہے، میرے بچے کے اندر شیطان گھس گیا، کچھ نکالو اس کو۔ میں ایسے لوگوں سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب شیطان نہیں گھسا تھا اس سے پہلے جب اللہ کے نبی نے تجھ کو بتایا کہ تجھے شیطان سے بچنا ہے تو تو یہ کام کر، تو تو نے کیا کام نہیں کیا، اللہ کے نبی کی بات مانی بات نہیں مانی، جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تم نے تب شیطان گھسے گا نہیں۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب جمائی تم کو آئے تو کیا کرنا ہے، ہاتھ تم کو اپنے منہ پر لگانا ہے اور اس کو دبانا ہے، حتی الامکان اس کو روکنا ہے۔ کیا کرنا ہے، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرو، منہ پہ ہاتھ رکھو۔ ہمارے یہاں کے لوگوں نے کیا بتا دیا جانتے، کیا بتایا جانتے ہیں، جب جمائی آتی تو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے جیو ڈیجیٹل لائف سب جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب جمائی آئے تو کیا کرنا ہے، ہاتھ رکھو منہ پر۔ کیونکہ اگر ہاتھ منہ پر نہیں رکھا تو شیطان اندر گھس جائے گا۔ بتایا نا اللہ کے نبی نے، سکھایا کہ نہیں، دعائیں بتائی، سب طریقہ سکھایا، لیکن یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ سب نوجوان لوگ ڈیجیٹل لائف جی رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کب سمجھ میں آتی ہے بات، جب شیطان اندر گھستا ہے اور ہلچل مچاتا ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو میرے نبی نے بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا، تب جا کر اس صحبت کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے نبی کی بات سنی ہوتی تو آج اس شیطان کی مجال نہیں کہ وہ میرے اندر گھس جاتا ہو۔ اسی لیے دوسری کمی کیا ہے کہ اپنے معاشرے میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اس کو فروغ دیں، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو بتائیں، آپ شام کی دعا یہ، صبح کی دعا یہ، رات کی دعا یہ، ان سب چیزوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم شیطان سے بھی بچیں گے اور بیماریوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ تیسری کمی، اگر آپ اگل بگل کی مساجد کا جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے کی جو مسجدیں ہیں ان کا جائزہ آپ لیں گے، یا گونڈا میں جتنی مسجدیں ہیں آپ ایک بار کبھی دورہ کریں، آپ جا کر کے آپ چیک کریں۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ مسجدوں کی بہتات، بہت ساری مسجدیں ہیں، اور اللہ کے فضل سے 40-50 سے زیادہ اللہ کے فضل سے مسجدوں میں آنا جانا ہوا۔ جہاں پر بھی رات رکنے کا ارادہ بنا ہے میرا، ہر جگہ میں نے چیک کیا ہے، خود اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہے، ممبئی میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ ایک چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں، میں نے بہت سال پہلے ہی، تقریباً کئی سال پہلے، جب میں نے دیکھا کہ اپنے معاشرے میں اس طرح سے کمی ہو بھی، اتنی بڑی کمی ہے، تو اس کمی کو ختم کرنے کے لیے میں نے کئی سال پہلے ہی جو ایک رسالہ لکھا تھا کہ کم سے کم وہ کتاب لوگوں کی خدمت میں جائے گی، ہر گھر موجود رہے گی، تو ممکن ہے کہ اس کتاب کو دیکھ کر کے، اس پر بہت سال پہلے ویڈیو بھی میں نے بنایا کہ ممکن ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کم سے کم وہ اپنی اصلاح کریں گے۔
لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ان کو کتنا بھی سمجھایا جائے کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ میرے بیٹے میری بات مان جا، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، میری بات سمجھ لے، سن لے، سمجھایا نا؟ تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا جانتے ہیں؟ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آج ہم لوگ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں پیار محبت سے کہ اللہ کے واسطے اپنے حالات کو بدلو، یہ ظالم لوگ، یہ بیماریاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلو۔ لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ کمی کیا ہے جانتے ہیں؟ بتا رہا ہوں۔ کمی یہ ہے اپنے معاشرے میں، اگر میرے بیان کرنے میں غلطی ہو تو کوئی بھی آدمی مجھے جمعہ کے بعد بتائے کہ ہاں آپ نے صحیح نہیں بتایا۔ ہمارے معاشرے میں کمی یہ ہے کہ آپ چیک کریں گے ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں تو آپ کو کچھ لوگ زیادہ ملیں گے، عصر میں چیک کریں گے آپ تو کچھ لوگ اچھا ملیں گے، اچھا پرسنٹیج ہے، مغرب میں دیکھیں گے تو اس میں بھی اچھی تعداد ہے، عشاء میں دیکھیں گے تو آپ کو اچھی تعداد ملے گی۔ لیکن اگر آپ نماز فجر میں اگر آپ دیکھیں گے، فجر کی نماز میں اگر اے سے لے کر کے زیڈ تک آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اور آپ یہ چیک کر لیں پہلے کہ جہاں پر مسجد ہے اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ، اپ اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ اور فرنٹ اینڈ بیک چاروں طرف کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں۔ اگر ایک مسجد ہے اور اس کے چاروں طرف کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں آپ چیک کر لیں اچھے سے، اور فجر کی نماز آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آمنے آگے پیچھے رائٹ اینڈ لیفٹ چاروں صنف ملا کر کے اگر 50 گھر مسلمانوں کے ہیں تو آپ کو 25 لوگ بھی نماز فجر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ چیک کر لیں آپ، اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہو جس میں اہتمام اچھی طرح سے ہو رہا ہو تو وہاں کے لوگ نماز فجر کو اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ نماز فجر میں ہم سب نہیں اٹھتے ہیں۔ کیا حال ہے جانتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگوں کا؟ کتنی بار لوگوں کو پیار محبت سے سمجھایا، آپ کو ظالم سے بچنا ہے، آپ کو بیماری سے بچنا ہے، آپ کو کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک بار پلین میں گئے یہی کورونا میں، تو اس جہاں کیا نام ہے وہیں پر جہاں پر بیٹھتے تھے انتظار کے لیے کہ ابھی ہوائی جہاز آئی تو اس میں بیٹھیں گے، تو اس نے ایک کٹ پہنایا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ نے جو مجھے آپ پہنا رہے ہیں یہ کس لیے پہنا رہے ہیں آپ؟ اچھے سمجھیے گا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو مجھے پہنا رہے ہیں یہ کس وجہ سے پہنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ آپ کسی بیچ میں ہیں۔ کہاں ہے؟ آپ کسی بیچ میں ہیں تو آپ اس کو پہنے رہیں گے تو دونوں طرف والے کو، اگر آپ کو پازیٹیو ہے تو دونوں طرف والے کو کوئی دقت نہیں ہوگی، یا دونوں میں سے کسی کو اگر پازیٹیو ہے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی وہ عورت کہ یہ جو آپ کو پہنایا جا رہا ہے یہ آپ کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، حفاظت کے لیے پہنایا جا رہا ہے نا؟ ایک بیماری سے حفاظت کے لیے فلاں طرح کئی طریقے کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم کو بیماری سے بچنا ہے، تم سبب کا اہتمام کرو، اسباب جو ہے اس کا اہتمام کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو آدمی صبح کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ کس کی پناہ میں ہوتا ہے؟ کس کی حفاظت میں؟ وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پوری کائنات مل کر کے اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک کاغذ کے کپڑے کے پروٹیکشن پر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن پر اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے اس کو فلاں بیماری لگ سکتی ہے؟ کسی کو ہے یقین؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیسا اہتمام ہے جانتے ہیں؟ اگل بگل خود میں نے چیک کیا ہے، میں نے ایک مسجد دیکھی ہے، اس مسجد کے چاروں صنف میں اگر آپ دیکھ لیں تو 200 گھر ہوں گے۔ کتنے؟ 200 گھر ہیں۔ خود میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیسے لوگ ہیں یہ؟ جسٹ مسجد کے بغل میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 50 فلور ہے اس کے اندر، ایک بھی آدمی نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کیا امید کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بیماری سے بچا لے گا۔ ایسے بچائے گا؟ میں نے بتایا مسلمان کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں آپ کو مثال میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔
اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں جیسا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو جو آدمی مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا وہی آدمی نماز کو معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کرتا ہے, ورنہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز میری شان ہے, مسلمان ہونے کی علامت ہے, یہ میری جان ہے, اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے. کیسا مسلمان ہوتا ہے جانتے ہیں نماز کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, بہت مشہور واقعہ ہے. اس پر کئی سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے, فجر کی نماز. جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا ویسے ہی ایک ظالم بندے نے ان کو خنجر مار دیا. کہاں مارا؟ پیٹ میں. چھری نہیں, خنجر مار دیا پیٹ میں, خون بہہ پڑا. صحابہ اکرام نے جھٹ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور سائڈ میں کیا. عبد الرحمن بن عوف جھٹ سے آگے آئے اور انہوں نے مختصر فجر کی نماز پڑھائی, بہت مختصر فجر کی نماز پڑھائی. جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی سارے صحابہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. عمر فاروق اس وقت کون تھے؟ امیر المومنین, خلیفہ. پہنچے ان کے پاس. جیسے پہنچے تو جب پہنچے تو کیا کہا جانتے ہیں؟ خود راوی حدیث کہتے ہیں آپ اچھے سے چیک کر لیں, آپ اچھے سے. میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر میں ابھی آ رہا تھا آپ کے یہاں, مان لیجیے فار ایگزامپل راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب جب میں آپ کے یہاں پہنچتا ہوں تو کوئی بھی آدمی جب میرے پاس آئے گا تو کیا کہے گا سب سے پہلے؟ حافظ جی ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلہ, آپ نے چل رہا مطلب کچھ ابھی آرام ہے. سب سے پہلے آدمی کیا پوچھتا ہے؟ یہی پوچھتا ہے. فطری چیز کیا ہے؟ جب بھی انسان مریض کے پاس آتا ہے تو یہی سب چیز پوچھتا ہے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو راوی حدیث خود کہتے ہیں کہ صحابہ نے سب سے پہلے کیا کہا عمر فاروق سے؟ الصلاۃ لصلاۃ الصبح. کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے؟ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجیے, آپ نماز پڑھ لیجیے, صبح کی نماز پڑھ لیجیے. تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا نہ چاہیے کہ کم سے کم تھوڑی تو سمجھ ہونی چاہیے تمہارے اندر, خنجر لگا ہوا ہے, خون بہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو نماز پڑھنے کے, تھوڑا رکو تو صحیح, خون تو رکنے دو, تھوڑا آرام تو ہونے دو, تب تو نماز پڑھو. عمر فاروق کہہ نہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ عمر فاروق کہہ سکتے تھے ایسا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جب صحابہ نے کہا الصلاۃ تو عمر فاروق نے کیا کہا؟ نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. تم بالکل صحیح کہتے ہو, اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو شخص نماز کو چھوڑ دے. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فصلی عمر وجرحہ یتعب دما, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے زخم سے جو خون بہ رہا تھا. ہے کوئی ایسا مسلمان؟ ہے کوئی اس میں سے؟ اس کو کہتے ہیں مسلمان. جو آدمی کتنی بھی خراب کنڈیشن کیوں نہ ہو, بندہ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا, بندہ نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں مسلمان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا کیا حال ہے جانتے ہیں؟ ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ نے اچھا خاصا گھر دے دیا ہے, فرسٹ کلاس گدا دیا ہوا ہے, کسی کے گھر میں فرسٹ کلاس اے سی موجود ہے, سب کے گھر میں پنکھا موجود ہے, اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کو بھول گئے, زیادہ چربی ہو گئی انسان کے اندر. وہ آدمی اللہ کو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, کامیابی چاہیے آؤ مسجد کی طرف. مؤذن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں الصلاۃ خیر من النوم, نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے, آؤ نماز کی طرف. بندہ کیا کر رہا ہے؟ سویا ہوا ہے آرام سے. کیا کہتے ہیں؟ سو کے جب اٹھیں گے تب نماز پڑھ لیں گے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نماز چھوٹی تھی, سمجھ رہے ہیں, سفر میں. سارے صحابہ کی چھوٹ گئی. آگے چل کر کے جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تو صحابہ کو کیا طریقہ سکھایا جانتے ہیں؟ کیا سکھایا؟ اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے تو آدمی اٹھنے کی بات ادا کرے, لیکن اگلے دن سے واپس اسی وقت پر نماز پڑھے گا جس وقت اذان ہو رہی ہے. اس کو عادت نہیں بنانا ہے. لیکن ہمارے یہاں کے لوگ یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اللہ کے واسطے اپنی حالت کو بدلو, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں نماز کو معمولی مت سمجھو. میں آپ کو ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. بہت پہلے اللہ کے نبی نے اپنی امت سے یہ بات بتائی ہے. آخرت میں کامیابی چاہتے ہو؟ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ جس شخص کو آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اپنی امت کو کہ قیامت کے دن عبادت میں سب سے پہلے کس عبادت کا حساب ہوگا؟
کس کا؟ نماز کا. اتنا تو علم سب کو ہے نا, قیامت کے دن جتنی عبادتیں بندہ کرتا ہے ان میں سب سے پہلے کس عبادت کا حساب ہوگا؟ نماز کا. اب نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی نماز کا حساب و کتاب برابر ہوا, اس کی نماز کا جب حساب ہوگا اور اس کی نماز کا حساب و کتاب اگر برابر ہوا تو سمجھ جانا کہ باقی کی جو اعمال ہوں گے وہ بھی سب کیا ہوں گے؟ درست ہوں گے. اصل کس کو بنایا اللہ کے نبی نے؟ کس کو بنایا؟ نماز کو اصل بنایا نا. اگر اب بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو واللہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آج آپ کو سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں نا کہ اپنی کنڈیشن بدلو, اپنی حالت کو بدلو, یہ ظالم اور یہ بیماریاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شرط کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آنے کی ضرورت ہے, اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگوں سے یہی نہیں ہو رہا ہے, اس وجہ سے آج ایک ظالم آدمی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. اپنی حالت کو بدل کے دیکھو, اگر دنیا نہ بدل جائے تب مجھ سے آپ کہنا, لیکن ہم اور آپ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاسٹ بات, آخر بات جوانوں کے تعلق سے, وقت زیادہ ہو گیا لیکن 5 منٹ اور. جوان کے تعلق سے, یہاں اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کئی مرتبہ نوجوانوں سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے واسطے اپنی جوانی غلط جگہ مت لگائیں. کئی مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اللہ کے واسطے اس موبائل کے ذریعے اپنی جوانی کو بچاؤ. میں بھی آپ ہی کی طرح جوان آدمی ہوں, لیکن اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو بچانے کی کوشش کرو. یہ سب کے سب مل کر کے تم کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, لیکن ایک جوان انسان جلدی سمجھتا نہیں ہے. شیطان اتنا زیادہ اندر گھسا ہوا اس کے اندر کہ وہ اس کو رنگینی دکھاتا ہے. کیا ہے؟ وہ اس کو دنیا دکھاتا رنگین, تو سمجھتا ہے یہی اصل میں زندگی ہے. جبکہ معاملہ کیا ہے؟ شیطان کیا کہتا جانتے ہیں؟ خود قرآن میں ذکر ہے, میں انسان سے کہتا ہوں کہ تو گناہ کر, تو شرک کر. جیسے ہی وہ انسان کہتا ہے شرک کرتا ہے انسان, ویسے کیا کہتا ہے؟ انی بری من المشرکین, میں تو شرک سے پاک ہوں, میں شرک سے بری ہوں. یہ شیطان کا مقولہ خود قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک واقعہ صرف رکھتا ہوں بس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا. جتنے نوجوان ہیں سب اس کو غور سے سننا اور اپنے سینے میں محفوظ رکھنا کہ وہ غلطی کبھی کسی نوجوان سے نہیں ہونی چاہیے. ایک کمی جو ہے اس کو یاد رکھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا, نیک آدمی. اس نے کتنے سال عبادت کی؟ 60 سال. کتنا 60 سال تک اس نے عبادت کی اللہ کی. 60 سال کی عبادت کی تو 60 سال کی عبادت کے بعد اس کے بغل میں ایک عورت رہنے کے لیے آئی. اس کے جہاں وہ رہ رہا تھا وہیں پر ایک عورت رہنے کے لیے آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت گزار شخص نے اس عورت کے ساتھ 6 رات زنا کیا. کتنا 6 رات. عبادت کتنے سال کی؟ 60 سال. زنا کتنا دن کیا؟ 6 دن. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 6 رات تک اس نے اس کے ساتھ زنا کیا. جب وہ بندہ زنا 6 رات تک کیا, اس کے بعد وہ بندہ جہاں رہ رہا تھا اس کو چھوڑ کر کے وہ دوسری جگہ چلا گیا اور جا کر کے ایک مسجد میں اس نے رہائش اختیار کی. جب مسجد میں پہنچا تو وہ اپنے اوپر بہت زیادہ نادم تھا, بہت زیادہ افسوس کرنے والا تھا. وہ جب وہ مسجد میں پہنچا تو 3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا. کھانے کے 3 دن نہیں کھایا. جب اس کے بعد ایک روٹی دی گئی اس کو روٹی, تو اس نے وہ روٹی بھی نہیں کھائی اور روٹی توڑ کر کے رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دے دیا اور آدھا لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دے دیا. اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. فرشتہ آیا, وہ نکالا, لے کر کے چلا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو 60 سال کی نیکی تھی, کتنی 60 سال کی نیکی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. یہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کا بیان بتا رہا ہوں, کسی تابعی, کسی دنیا کے کسی آدمی کا نہیں, صحابی رسول کا بیان ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں اس کی 60 سال کی نیکی کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں 6 رات کے زنا کو رکھا گیا. دیکھ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول. ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت, دوسرے پلڑے میں 6 رات کا زنا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس 6 رات کے زنا نے اس 60 سال کی عبادت کو ہرا دیا, شکست دے دی, مات دے دی. یہ زنا والا پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا. لیکن جب وہ جو لاسٹ میں اس نے جو نیکی کی تھی, کون سی نیکی؟ جو روٹی اس کو دی گئی, اس روٹی کو توڑ کر کے اس نے دوسروں کو دے دیا. جب اس نیکی کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا گیا تب جا کر کے اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ, 60 سال کی نیکی
اور 6 رات کا زنا. غور کر پا رہے ہیں آپ؟ اچھے سے یاد رکھیے گا اس کو. جتنے نوجوان ہیں یہ سب کے سب، یہ جتنی رنگین دنیا دکھا رہے ہیں نا لوگ، یہ سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا الدنیا کلھا ملعونہ. یہ جتنی بھی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب ملعون ہیں، سوائے 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے. انہی میں سے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم سکھاتا ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہے. اللہ کے واسطے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرو، نوجوانوں کو بدلنے کی کوشش کرو. نوجوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ سب کے سب دوسرے راستے پر جا رہے ہیں. یہ جب سے موبائل آیا ہوا ہے، نیٹ آیا ہوا ہے، یہ جب سے یہ فارغ وقت آیا نا، کورونا آیا، گھر میں ہی سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، 1 GB کو 1.5 GB بنا دیا. جب سے سب کے سب کیا ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی انسان سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. یہ گناہ کیوں ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی آنا ہوا دوبارہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گناہ کس وجہ سے ہوتا ہے. اس میں ماں باپ کا دخل ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں بچے کی ساری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ العزیز کبھی دوبارہ آئے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو زنا جیسے عظیم جرم سے بچا. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو نماز فجر کا اچھی طرح سے اہتمام کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ دیکھیے اللہ کے فضل سے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی محنت سے آپ کو علماء آتے ہیں، دین کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. ایک بات تو میں ذکر نہیں کر سکا، لیکن خیر اللہ نے چاہا تو درس میں انشاءاللہ رکھوں گا میں. لیکن آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے جب بھی دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، تو بڑھ چڑھ کر کے آدمی کو اس میں حصہ لینا چاہیے. آپ اگل بگل گاؤں میں اچھے کر لیں. خود میں سدھارتھ نگر میں رہتا ہوں، وہاں کی کئی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہاں پر کئی جمعہ تو ایسے چلے جاتے ہیں جن کے یہاں کوئی بھی پڑھانے والا آدمی نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی توفیق دی ہے کہ میں سدھارتھ نگر سے چل کر کے گونڈا ضلع میں آیا ہوا ہوں. اللہ کے واسطے جب بھی نیکی کا معاملہ ہو تو ہم سب مل کر کے ایک ساتھ مل کر کے کام کریں. انشاءاللہ مل جل کر کے کام کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری بھی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ ہماری مسجد ترقی کرے گی، اور انشاءاللہ یہ کرنیل گنج جو ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا، ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر کے کام کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى والله أكبر.